ایرانی خاتون متقی پرہیزگار، اس نے شادی کی، شوہر اس کا گیا جہاد پہ، 8 ایئر جو ایران عراق کی جنگ ہوئی، جیسے وہ بیچارہ وہاں سے آیا، ایک بم کے نتیجے میں اس کی ٹانگیں ضائع ہو گئی، اس کے ہاتھ ضائع ہو گئے۔ یہ خاتون 60 سال اس جان باز کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ ایک یورپ سے عورت آئی، اس نے کہا تم کیسی عورت ہے جس کی ٹانگیں نہیں، ہاتھ نہیں، تم ابھی تک اس کی خدمت کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی ہمارے مکتب میں جسم کو دیکھ کے شادی نہیں کی جاتی، روح کو دیکھ کے شادی کی جاتی ہے۔ کہ لاکھوں مرد میرے شوہر پہ قربان، جس نے ٹانگیں اللہ کی راہ میں قربان کی ہیں، جس نے ہاتھ اللہ کی راہ میں قربان کیے ہیں۔ لیکن جو لالچ میں آ کے رشتے بناتا ہے، لالچ گئی رشتہ ختم۔ جو لالچ میں آ کے دوستیاں بناتا ہے، لالچ گئی رشتہ ختم۔ علی کے پاس ظاہراً کچھ بھی نہیں تھا، لیکن 24 گھنٹہ سلمان علی کے دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا، مالک علی کے دروازے بیٹھا رہتا تھا۔ تو مولا علی موجود تھے، لیکن مولا کی موجودگی میں خوارج بنے، مولا کی موجودگی میں منافق بنے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کو نظام ولایت نافذ نہیں کرنے دیا گیا۔ مطلب انوائرمنٹ اور تھا لیکن امام موجود تھا۔ اگر آپ غلط انوائرمنٹ میں رہو گے اور اس غلط انوائرمنٹ میں امام بارگاہ بناؤ گے، اسلامی پتہ نہیں اسکول اور مدرسے بناؤ گے، پھر بھی تمہارے بچے نہیں سدھریں گے، کیونکہ علی موجود تھے، لیکن جو انوائرمنٹ انہوں نے کھڑا کیا تو انوائرمنٹ غلط تھا۔ جب تک تیرا انوائرمنٹ وہ نہیں بنتا جو امام زمانہ چاہتے ہیں۔ ابتدا مجھے کہاں سے کرنی ہے؟ اپنے گھر سے کرنی ہے۔ ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ اسکول سے کرنی ہے۔ خدا رہا ایک اسکول کھولنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ ہم نے ایک فیزیبلٹی بنائی تھی، اچھا اسکول بنانے کے لیے 35 سے 40 لاکھ لگتے ہیں۔ کراچی میں ہم نے کاؤنٹ کیا تقریباً 22 اسکول ہیں جو شیعہ اسکول ہیں، لیکن انٹیریئر سندھ چلے جائیں کوئی اسکول نہیں، انٹیریئر پنجاب چلے جائیں کوئی اسکول نہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا بچوں کو پڑھانے کے لیے بیکن میں بھیج رہے ہیں، سٹی میں بھیج رہے ہیں، ایجوکیٹر میں بھیج رہے ہیں، اور ان اسکولوں کی رپورٹ جب نکلی وہاں ٹیچر جو ہیں کوئی جینز میں آ رہی ہے، کوئی پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آ رہی ہے، کوئی بے حیا اور اوریانی میں آ رہی ہے۔ اب یہ بچی جب اس اسکول میں جاتی ہے اور اسی اسکول میں میوزک کلاس بھی ہے، ڈانس کلاس بھی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے بچوں کو سکھائی جا رہی ہیں۔ بس میں اس لیے بھیجتا ہوں میرا بچہ اچھی انگلش سیکھ لے، میرا بچہ انگریزوں کی طرح بولنا شروع کر دے، لیکن اس کا ایمان جو تباہ و برباد ہو رہا ہے اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ تو کہا مولانا کیا کریں؟ تم خود اسکول کھولو، 10 مومن مل جائیں، 30 مومن مل جائیں، ایسی آبادیوں میں جا کے رہو جہاں پہ مثلاً آپ کی آبادی زیادہ ہو، اسکول کھول دو، بہترین ٹیچرز کو وہاں پہ لا کے رکھ دو۔ کچھ بھی نہیں، ہوم اسکولنگ کروا، کچھ بھی نہیں، پرائیویٹ ٹیچر اس کے پاس رکھو، یہاں تک کیونکہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے۔ 12 ایئرس تک یا 14 ایئرس تک بچے کی اپنی پروڈکشن نہیں ہوتی، بچہ وہی کرتا ہے جو سنتا ہے، پہلے جمع کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے۔ آفٹر 15 and 16 بچے کی اپنی پروڈکشن شروع ہوتی ہے۔ تو 12 سال تک 13 سال تک بچے نے جو مٹیریل اور ڈیٹا لیا ہے 15 کے بعد اس کی وہی پروڈکشن ہوگی۔ اگر تم نے اسے علم اہل بیت دیا، تربیت محمد اور آل محمد دی، 12 سال کے بعد پروڈکشن بھی وہی ہوگی۔ آج ایک مومن نے یورپ کی کسی کنٹری میں کسی عورت سے شادی کی، کہ مولانا میں تنگ آ گیا۔ میں نے کیوں؟ کیسے میری غیرت اچھی نہیں لگتی؟ کہ ان معاشروں میں غیرت بری ہے نا، غیرت اچھی نہیں لگتی۔ ان معاشروں میں غیرت کو جیلسی مانا جاتا ہے نا، شوہر غیرت کرے کہ تم حاسد ہو، حسود، جل رہے ہو میں کسی سے مل رہی ہوں۔ ویلیوز بدل جاتی ہیں نا، معاشرے کی جب ویلیوز بدل جائیں گی، اس معاشرے میں جب بیٹی بڑی ہوگی اسے حجاب اچھا نہیں لگے گا کیونکہ انوائرمنٹ غلط ہے، اسے غیرت اچھی نہیں لگے گی، انوائرمنٹ غلط ہے، اسے یہ جملہ اچھا نہیں لگے گا کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ عورت جتنا پردے میں رہے اتنا اچھا ہے، اسے یہ چیز اچھی نہیں لگے گی کیونکہ انوائرمنٹ غلط ہے۔ جب غلط انوائرمنٹ میں بچے تمہارے بڑے ہوں گے ان کی سوچیں بری ہو جائیں گی۔ جب ایسے اسکول میں بھیجو گے، اب ٹیچر مہربان بھی ہے، اس سے اچھے اخلاق میں بات بھی کرتی ہے، ہاں اب اس نے پڑھایا بھی ہے، اس بچے کے دل میں اس ٹیچر کی محبت ہے۔ جب کسی کی محبت آتی ہے اس کا حلیہ، اس کا پہننا، ہر چیز کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے، وہ اس کی رول ماڈل بن جاتی ہے۔ تو جب تک ہم شیعہ اسکول نہیں کھولتے، شیعہ نہیں تو کامن اسکول کھولو، سنی بچے بھی آئیں، شیعہ بچے بھی آئیں۔ جماعت اسلامی نے بڑی محنت کی، پاکستان میں اسکول کھولے ہیں، آغا خانیوں نے اپنے اسکول کھولے ہیں۔ کرسچن انگریز پاکستان سے چلا گیا لیکن اس وقت بھی کراچی میں کیتھولک کے اسکولز ہیں،
اب کئی لوگ ہیں جو اس اسکول میں پڑھ کے باہر نکلیں، تو کیوں ہم شیعوں کے مضبوط اسکول نہیں ہیں؟ کیوں جگہ جگہ پہ ہم اسکول نہیں بناتے؟ کچھ بھی نہیں، ہم کیوں ٹیوشن سینٹرز نہیں بناتے؟ اب بچے کو پڑھانا بھی ہے، غلط انوائرمنٹ سے بچانا بھی ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تو بولے کہ مولانا مجھے دنیا بھی چاہیے، مجھے آخرت بھی چاہیے۔ دنیا بھی تب اچھی ہے جب علی کے راستے پہ جا کے دنیا لو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔